أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. سو تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرے احسان مانتے رہنا اور ناشکری نہ کرنا. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. اے ایمان والوں، صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، وہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تم نہیں جانتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. اور ہم کسی قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، تو صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی بشارت سنا دو. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ان لوگوں پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے، یہی سیدھے راستے پر ہیں. صدق اللہ العظیم.
جزاک اللہ۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، یہ کچھ ایسی آیتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت جو اپنے بندوں سے جو پیار کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کا جو اپنے بندوں سے تعلق ہے، کہ جس تعلق کا احساس بندوں کو خود نہیں، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنا وہ تعلق بتا رہے ہیں اور جتا رہے ہیں ہمارے اوپر، کہ تم سمجھتے ہو کہ تمہاری قربانیاں رائگا جاتی ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تمہارا رب بڑا قدردان ہے، بڑا قدردان، بڑا قدر کرنے والے ہیں اللہ۔ اور شروع فَاذْكُرُونِي فَاذْكُرُونِي، تم میرا ذکر کرو، اذکرکم، ہم تمہارا ذکر کریں گے۔ اب میں اس لائق ہوں کہ میرا ذکر کیا جائے؟ میں اور آپ اس لائق ہیں کہ آسمانوں پہ ہمارا ذکر کیا جائے؟ ہمیں صرف اتنا ہی پتہ چل جائے کہ ملک کے صدر نے آپ کا ذکر کیا تھا تو ایک خوشی کے مارے ایک سروں خون بڑھ جاتا ہے، اور بار بار اس بات کے سننے کا دل کرتا ہے کہ اللہ نے میرا کیا ذکر، وہ صدر صاحب نے میرے بارے میں کیا کہا تھا، اچھا نہیں کس طرح کہا تھا، کیا کہا تھا، ذرا دوبارہ بتائیے۔ تو یہ تو وہ صدر ہے جو آج ہے کل نہیں، یہ وہ رب ہے جو احکم الحاکمین ہے، کہ جب سارے کے سارے بادشاہ اور حاکم ختم ہو جائیں گے وہ تب بھی رہے گا۔ وہ کہہ رہا ہے میرے بندے اگر تو میرا ذکر کر، اذکرکم، میں تیرا ذکر کروں گا۔ وَاشْكُرُوا لِي، دیکھ ناشکری نہ کرنا، میری ناشکری نہ کرنا، کہ میری ناشکری کرنا تجھ کو کفر تک لے جائے گا۔ ہاں، اس کو ایسے سمجھنا چاہیے۔ یہ بڑا ایک عجیب نقطہ علماء فرماتے ہیں کہ جب آدمی اللہ کی ناشکری شروع کرتا ہے تو پھر وہ اپنی ہر کامیابی کو اپنی ذات سے منسوب کرنا شروع کر دیتا ہے۔ میری اچیومنٹ، یہ میری اچیومنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے شیطان نے جب اللہ نے اس کو کہا کہ سجدہ کرو تو انکار کر دیا اس نے۔ خلقتنی من النار، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، وخلقتہ من طین، یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، یہ مجھے سجدہ کرے، میں کیوں اس کو سجدہ کروں؟ قارون کو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ زکوٰۃ دو تو اس نے بولا کس چیز کی؟ میرا مال، کہا جو اللہ نے تجھے دیا۔ نہیں میرے۔ تو آج کے دور میں بھی آپ کو اکثر ایسے لوگ ملیں گے جو اللہ کی طرف سے کامیابی آتی ہے، بجائے اس کے کہ اس پر شکر کریں، جیسے اللہ فرما رہے ہیں وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر کر، وہ کہتے ہیں اللہ کہاں سے آ گیا بیچ میں، یہ میں نے کیا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا تَكْفُرُونَ، یہ کیا کر رہا ہے تو، کیسے انکار کر رہا ہے اس نعمت کا جو میں نے تجھے دی؟ تو یہاں دو باتیں آئیں، بڑا لطیف ایک نقطہ علماء کرام فرماتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ بول اللہ کا یہ کلام اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت پہلے اپنے بندے کا ذکر خود آسمانوں پر فرماتے ہیں، پھر دنیا میں اس کو اپنے ذکر کی توفیق دیتے ہیں۔ تو پہلے اس کا ذکر آسمانوں پر خود ہوتا ہے ملائکہ کی مجلس میں۔ آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اے ایمان والو طاقت پکڑو صبر اور نماز سے۔ صبر کا تعلق اللہ کے بندوں سے ہے، اور صبر کا نچوڑ ہیں اچھے اخلاق۔ تو جب تمہارا واسطہ میرے بندوں سے پڑا کرے تو ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے ملا کرو، میٹھی زبان کے ساتھ ملا کرو۔ اگر وہ تمہیں کوئی کڑوا بول دیں، پی جایا کرو، کیونکہ اگر تم صبر کر گئے تو تم طاقتور ہو جاؤ گے۔ جیسے اللہ فرما رہے ہیں استعینوا، طاقتور ہو جاؤ وسیم صبر اور نماز سے۔ اچھے اخلاق اپنا لو
तुम ताकतवर हो जाओगे, मुझ पर तवक्कुल कर लो तुम ताकतवर हो जाओगे। और एक हदीस का मफहूम है कि एक आदमी ने अल्लाह के नबी से कहा, या रसूलल्लाह मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। आपने फरमाया अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल कर ले, ताकतवर हो जाएगा। तो वो दरअसल इन आयतों का, ये हदीस मुबारक दरअसल इन आयतों का मफहूम भी है कि अल्लाह फरमा रहे हैं मेरे से जुड़ जाओ, मेरे बंदों को जवाब मत दो, उनको उनकी सख्ती का जवाब सख्ती से मत दो, अच्छे अखलाक और बड़े दिल से दो, बिस्सब्री वस्सलाह, और मेरे साथ नमाज में ताकत पकड़ लो। दो चीज़ें जो अल्लाह ने मुझे दी, एक जान दिया और एक अल्लाह ने मुझे माल दिया, ये दो चीज़ें दी। तो वसीम ये तो दोनों चीज़ें अल्लाह ने हमसे मांग ली वापस। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। अल्लाह फरमा रहे हैं मोमिनीन के जान और माल हमने खरीद लिए, हमने जन्नत के एवज खरीद लिए। ये तो दोनों चीज़ें खरीदी गई। हमें आगे से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज और नमाज और सब्र दे दिया। और फिर फरमाया कि जो अल्लाह की राह में अपनी जानें दे देते हैं वो उनको मुर्दा ना कहो कि वो अल्लाह के यहाँ से रिज़्क़ पाते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदे से अपना ताल्लुक़ बता रहे हैं, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, जब तुम मेरी तरफ आओगे मैं तुम्हें थोड़ा सा ज़रूर परखूँगा। किस चीज़ से परखूँगा? थोड़ा सा खौफ आएगा तुम्हारे ऊपर। बिशई का मतलब होता है बहुत थोड़ा खौफ आएगा, थोड़ी भूख आएगी, थोड़ी माल का नुकसान आएगा, थोड़ी बीमारी भी आ सकती है, खेतों का भी नुकसान आ सकता है। मेरे नबी बशारत दे दें उनको, जब उन पर ये हाल आता है तो वो कहते हैं ये मिन जानिब अल्लाह है, और जब हम पर बड़ा हाल आएगा वो भी मिन जानिब अल्लाह होगा। वो अल्लाह को अपना कारसाज और अल्लाह को अपना खैरख्वाह समझते हैं, इसलिए वो जानते हैं कि ये जो कुछ भी आ रहा है ये मेरी बढ़ोतरी के लिए आ रहा है। अल्लाह फरमाते हैं सलाम हो अल्लाह का इन लोगों पर और रहमत हो अल्लाह की इन लोगों पर कि यही हिदायत पाने वाले हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होती है। ये जो हमारा सेगमेंट है आज के मेहमान, इसमें हमारे दो मेहमान हैं आज बग़ैर किसी तमहीद के। यहाँ हमारे जो पहले मेहमान हैं ये समीर अली हैं। समीर की उम्र है 12 साल। अभी जब मैं इनसे प्रोग्राम से पहले बात कर रहा था तो मैंने इनसे पूछा कि भाई इसका ये हाल कब से है, तो इन्होंने कहा 12 साल। मैं कहा अच्छा वो तो ठीक है, मुझे बताइए इसकी उम्र कितनी है? इन्होंने कहा 12 साल। यानी इसने अपनी ज़िंदगी के 40 दिन, 12 साल इनकी उम्र है, अपनी ज़िंदगी के 40 दिन समीर ने नॉर्मल हालात में गुजारे हैं या देखे हैं, पहले 40 दिन बस। उसके बाद जिस्म में तकलीफ़ होना शुरू हुई। जब 40 दिन का था समीर, तब से इसे झटके लगना शुरू हुए, फिट्स वगैरह जिसे हम कहते हैं, और फिर इससे इसके वालिदैन करीबी क्लिनिक में ले गए। वहाँ पर क्या हुआ फिर आप ज़रा मुझे बताएं। समीर की वालिदा हैं, समीर के वालिद हैं हमारे साथ। अभी 40 दिन का था, इसको झटके लगना शुरू हुए, फिर क्या हुआ? तो हम हॉस्पिटल ले गए सदर में, तो वहाँ उन्होंने कहा कि इसको चलो दाखिल करवाओ, और हमने उसको दाखिल करवाया। उन्होंने एकदम से वो टीका मंगवाया और वो लगाया। चंदीराम डॉक्टर थे। क्या हुआ? चंदीराम डॉक्टर। अच्छा ठीक है, ठीक। हाँ, उन्होंने लगाया और इसकी पूरी कैल्शियम ख़त्म हो गई। अच्छा जो माँ को तकलीफ होती है वो किसी को नहीं होती। ऐसी हालत में उठा नहीं सकती इसको, बाथरूम करता है, कुछ खाने को
बोलता है मेरे ऊपर वसीयत नहीं है मेरी जी उसमें मैं इसका काम कर सकूं, ये मेरे से नहीं उठता। इसकी हालत देखो क्या हो गई, मेहरबानी करो, बहुत मुश्किल है, बहुत मेहरबानी करो, जो भी हमें मदद कर सके करे, हम इसका इलाज। मसला ये है कि कैल्शियम जो है, कैल्शियम समीर के जिस्म से तकरीबन ख़त्म हो रहा है, बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, और इसकी जो हड्डियाँ हैं वो मुड़ती चली जा रही हैं। या आप तो बहुत वाज़ेह भी इनके वालिद से बात। ये देखो खींच के देखो, ये खींचती नहीं इसकी इसी हालत। फिजियोथेरेपी करते हैं तो इसको तकलीफ बढ़ जाती है, झटके आ जाते हैं, बुखार ऐसा तेज़ हो जाता है, इसकी वजह से फिजियोथेरेपी भी नहीं करा सकते हैं, पर किसी बड़े डॉक्टर को दिखाया भी नहीं कि आदमी की इतनी गुंजाइश नहीं है जो बड़े डॉक्टर को दिखाएं। शुरू से क्या करें हम लोग, तो सुना फिर इधर ही आ गए, हमने बोला इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा इंशाल्लाह। अभी ये है कि इसकी जिस्म की हड्डियाँ मुड़ रही हैं, कैल्शियम इसके जिस्म से ख़त्म हो रहा है, और डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अंदाज़न अगर 8 से 10 लाख रुपए का बंदोबस्त होता है तो ये समीर आहिस्ता 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 करके एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आ इससे भी सकता शायद है। वसीम ज़्यादा लगे इसके ऊपर, ये कम से लेकिन कम अगर हमें amount 8 से बताते 10 हैं, लाख अगर हमें हो जाएं आज, हाँ तो इस बच्चे का इलाज कम से कम शुरू होता है, वरना कोई डॉक्टर इसको हाथ नहीं लगाएगा। हाँ, अभी वो यही ऐसा ही है ना। यहाँ ऐसा ही कोई नहीं लगाता। लोग हैदराबाद में थे सिविल में, उधर से तो बिल्कुल छुट्टी दे दी, बोला इसका इलाज ही नहीं होगा यहाँ पे, पर हम कराची में जना में आ गए थे, और डॉक्टर इधर से इलाज करवाया 2-4 महीने, फिर हैदराबाद चले गए तो 2-4 महीने में तकलीफ होती है, क्या करे अभी आदमी। दिखाया है नहीं, हमारी गुंजाइश कब से नहीं ही दिखाया नहीं, आपने? 1 साल हो गया। 1 साल से भी दिखाया नहीं नहीं, हमारी गुंजाइश ही नहीं है, हैदराबाद से आते हैं खर्चा हो जाता है, ज़्यादा खर्चा होता है, हम नहीं कर सकते। और सेवा और आप क्या करते हैं? इसमें मजदूरी करते हैं, इंजेक्शन क्या लगता करते हैं? है ना इसको, ये कारपेंटर का बेहोश हो काम जाता करता है। हूँ, ठीक है, हाँ। कारपेंटर का काम करता है। अच्छा, हाँ हैदराबाद में। हैदराबाद। तो आप कितने पैसे कमा लेते हैं महीने के अंदर? बस 8 से 9 हज़ार तक कमा लेता हूँ महीने में। समीर के अलावा कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, समीर के अलावा 2 बच्चे और हैं बड़े हैं। तो वो क्या करते हैं? वो एक तो बैठा हुआ है, एक थोड़ा दर्जी का काम सीख रहा है। अच्छा, हाँ। सही है। समीर साहब क्या हाल है? चलो भाई, समीर साहब का ज़रा हौसला बढ़ाने के लिए ज़रा इनके लिए तालियां तो बजा देना ज़बरदस्त, ताकि ये देखिए आपके लिए बजा रहे तालियां, खुश कर दें ज़रा समीर। आपकी कॉल पर अजमान से मिसेस नूरा हैं, उन्होंने इसके लिए 50,000 रुपये भेजे। चलो जज़ाक 50,000 रुपये इस बच्चे के लिए शुक्रिया, माशाल्लाह। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये है समीर का मामला, और हम अपने दूसरे केस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन बस आप लोगों से ये गुजारिश कि हमें अगर एक जो कॉल आई है 50,000 रुपये की, ऐसी अगर हमें 15 से 20 लोग हमें और मिल जाते हैं, 15 से 20 लोग ऐसे और मिल जाते हैं, तो समीर एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये जो दूसरा मामला है जुनैद भाई, ये भी बहुत स्ट्रेंज है, बहुत अजीब है। एकदम से आपकी ज़िंदगी में इंसान के ऐसे कुछ हो जाता है कि आपकी पूरी लाइफ तब्दील होकर रह जाती है। ये हमारे साथ है फ़ातिमा, और फ़ातिमा की उम्र है 8 महीने। अच्छा, फातिमा 8 महीने जब की बच्ची है? जी, ये 8 महीने की 8 महीने की बच्ची है फातिमा, 8 महीने की बच्ची है। अब फातिमा बिल्कुल नॉर्मल पैदा हुई, सारे मामला बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहे थे, शी वॉज ऑल फाइन। जब ये 5 महीने की थी फातिमा, अब बच्चे खेल कूद रहे होते हैं, आप इनको मुख्तलिफ लोगों की गोद में देते रहते हैं, दिन में 10 दफ़ा हर कोई अपनी गोद में लेता है। बस ऐसे ही एक दिन खेलते खेलते फातिमा को इसकी एक रिश्तेदार ने अपनी गोद में लिया, और फातिमा गोद से गिर गई, और उसके बाद से इसका रंग अचानक से पीला होना शुरू हो गया, और वो अचानक मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए, झटके लगना शुरू हो गए। तो फिर इन्होंने अब्बासी शहीद अस्पताल से इसका CT स्कैन वगैरह करवाया। वहाँ से ये पता चला कि इसका डायरेक्ट दिमाग मुतासिर हुआ है, दिमाग बिखर गया है पूरा। ना सिर्फ दिमाग बिखर गया, बल्कि इसकी बीनाई भी बहुत शदीद तरीके से मुतासिर हुई है। ये इसकी वालदा हैं, मैं इनसे करता हूँ बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ये देखिए, ये फातिमा की वालदा हैं, ये फातिमा की सास हैं, और ये दोनों लोगों के घरों में जाकर मेहनत मजदूरी से कमाती हैं माशाल्लाह। हाँ, बहुत अच्छे। तो इससे पहले कि हम बात करें, पहले तो देखिए ये वो लोग हैं जो लोगों के घरों में जाकर काम वगैरह करती हैं। इनके इस हिम्मत पे कि ये मेहनत से कमाती हैं,
انہوں نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا بلکہ صبح شام محنت کر کے کماتی ہیں. میرا خیال ہے اس پر تو میں بھرپور داد دینی چاہیے انہیں تالیاں بجا کر کہ یہ ایک محنت مزدوری کر کے کماتی ہیں. کیا ہوا تھا فاطمہ؟ 5 مہینے کی تھی، کس کے ہاتھ سے گری تھی، کیا ہوا؟ 5 مہینے کی تھی، صحیح تھی، بالکل صحیح تھی، نارمل تھی، بالکل جی نارمل ہنستی تھی. صبح میں نے اس کو ہنستے ہوئے لٹا کے گئی ہوں اور واپس آئی ہوں نا تو بچی. آپ کام کرنے گئی تھی؟ جی کام کرنے. تو بچی کی گود میں تھی، وہ نا اتنا بڑا گیلن رکھا ہوا تھا، اس کے اوپر چڑھ گئی، گیلری کی طرف دیکھ رہی تھی اور نا اس کو جیسے ہلانے لگی نا کروٹ لے کے سر کے بل نیچے فرش پہ جا کے گر گئے. تو جب میری ساس آدھے پونے گھنٹے 2 گھنٹے بعد آئی نا تو یہ بے ہوش ایک دم پیلی اور ایک مٹھی اس کی بند ہوئی پڑی تھی لیٹی، اور بچی نے نا اس پہ نا تولیہ لپیٹ دیا تھا. ہمیں پتہ نہیں چلا. میری ساس مجھے بھاگتے ہوئے آئی بلانے کہ روبینہ گھر چلو، بچی کی طبیعت بہت خراب ہے. جب میں آئی نا تو میں دیکھ کے بہت رونے لگ گئی کہ میری بچی کو کیا ہو گیا. میں نے ساس کو بولا کہ جلدی سے اس کو گھر لے کے ہاسپٹل لے کے چلو. تو میری ساس اس کو ہاسپٹل لے کے گئی. پہلے برابر میں چنوٹے وہاں لے کے گئے. انہوں نے بولا ہمارا کام نہیں ہے، اس کو نا عباسی لے کے جاؤ. عباسی بیچارہ رکشے والا اتنا اچھا تھا، اس کو نا بچی کو اٹھایا کہنے لگا کہ بیٹھ جاؤ میں آپ کو لے جاتا ہوں. پھر عباسی لے کے گئے. انہوں نے بولا کہ اس کو کیا ہوا، تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ گری. بچی نے ڈر کے مارے نہیں بتایا نہیں. پھر جب ہم نے بتایا نا تو کہہ رہے ہیں اس کو ہوا کیا مجھے بتاؤ. اور ڈاکٹر بولنے لگے. میں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. صبح میں ہنستے ہوئے اس کو لٹا کے گئی ہوں، کام پہ گئی تھی. واپس آئی تو یہ ایک دم پیلی ہوئی پڑی تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں بند ہوئے تھے. اور پھر اس کے بعد ہم لوگ انہوں نے ایڈمٹ کر لیا. پھر بولا کہ ڈرپیں وغیرہ لے کے آؤ. ہم لوگ لے کے آ گئے. پھر پوری رات یہ وہاں پڑی رہی بستر میں. ایک پٹھانی عورت آئی، اس کے سائڈ سے نا تھوڑا کپڑا اترا ہوا تھا. اس نے دیکھا کہ اس کا سر بڑھ رہا ہے، کیا ہوا. تو دیکھا تو اتنا بڑا پانی کا بلبلا سائڈ پہ سر پہ بن گیا تھا. پھر انہوں نے بولا کہ فوراً جا کے اس کا CT اسکین کروا کے لے کے آؤ. پھر ہم لوگوں نے فوراً اس کو لے کے بھاگے. اتنے پیسے نہیں تھے. ہم نے بڑے ضیاءالدین میں اس کا CT اسکین کروایا 4400 کا. اور پھر ہم واپس لے کے آئے اور اوپر 4تھی منزل پہ ڈاکٹر بیٹھتا ہے. اس نے بولا کہ نا یہ بچی بالکل صحیح ہے، نہ صحیح سے بات سنی، نہ کچھ دوائیں لکھ کے دی. ایک دوائی لکھ کے دی جو اس کا درد کچھ کم کر سکے. اور پھر اس کو بولا کہ اس کو نا آپ لے جاؤ، یہ صحیح ہے. پھر جب ہم نیچے لے کے گئے نا تو انہوں نے بولا کہ آپ نا اس پہ دستخط سائن کر کے دے دو، اگر آپ کی بچی کو کوئی تکلیف ہوئی تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. پھر پوری رات یہ بچی پڑی رہی. انہوں نے کوئی علاج نہیں کیا. اور صبح بولا کسی کو بلا کے بھی لے کے آئے جہاں میں کام کرتی ہوں. میں نے بولا آپ بولیں، ہم لوگ غریب لوگ ہیں، ہماری بات نہیں کوئی سن رہا، آپ بولیں. تو وہ انہوں نے بولا ہمارا کام نہیں، اس کو جینا لے کے جاؤ. جینا ہاسپٹل ہم لے کے گئے. وہاں بھی ہماری کسی نے نہیں سنی. وہاں سفارش چلتی ہے اور ہم لوگ غریب آدمی کسی کو کچھ بول نہیں سکتے. اور وہاں لے کے کیا پتہ چلا آپ کو کہ ابھی اس کا کیا ہے حالت؟ ابھی اس کا یہ حال ہے کہ یہ نہ دیکھ سکتی ہے نہ دیکھ سن نہیں سکتی ہے. نہیں بالکل نہیں دیکھ سکتی. اگر ہم بلاتے نا تو یہ آنکھیں یوں کر کے دیکھتی، اس کو نظر کچھ نہیں آتا. اور نہ یہ گردن، اور یہ گرنے سے پہلے بالکل صحیح طریقے سے دیکھ سکتی ہے. بالکل صحیح. اور صبح میں اس کو ہنستے ہوئے لٹا کے گئی ہوں، بالکل صحیح تھی. پھر جب میں آئی اس کی حالت دیکھی تو میں ایک دم رونے لگ گئی. میں نے ساس کو بولا کہ آپ اس کو فوراً ہاسپٹل لے کے جاؤ. وہاں بھی ہماری کسی نے نہیں سنی. اور بڑے ہاسپٹل میں ہم لوگ لے کے نہیں جا سکتے، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ ہم اس کا اچھے سے علاج کروائیں. بکھر گیا ہے، دماغ بکھر گیا ہے اور اس کی بینائی ختم ہو گئی ہے. اس کا وسیم میرا خیال ہے کہ اس کا علاج ہو سکتا ہے اس بچی کا. بالکل ہو سکتا ہے. ان کے یہ جن کے یہاں کام کرتی ہیں دے ہیو بین کائنڈ انف، انہوں نے باقاعدہ بڑے ہاسپٹلس میں دکھایا ہے سارا کچھ. تو وہاں سے رپورٹس وغیرہ بھی ملی ہیں جس کے مطابق یہ علاج ہو سکتا ہے نا. اس کی بھی لاگت تقریباً 8 سے 10 لاکھ روپے ہے کہ جس سے اس کا علاج ہو سکتا ہے، جس سے اس کی بینائی واپس آ سکتی ہے، جس سے معاملات ان کے لیے ہمایوں صاحب ہیں ایک، انہوں نے 50,000 روپے آپ کے بچے کے لیے اور بھیجے ان کے بچے کے لیے. جزاک اللہ. جی تو یہ بالکل ایسا ہی. اب دیکھیں میں سوچ رہا تھا 25,000 ایک اور بھائی نے، آپ 25,000 ان کے لیے 25,000 ان کے لیے، تو 1.25 لاکھ تو ان کا جمع ہو گیا، 25,000 اس کا شروع ہو گیا. ماشاء اللہ الحمدللہ. ہم ایک
کوئی اپنی پسندیدہ چیز خریدتے ہیں, کوئی موبائل فون خریدتے ہیں, کوئی آئی پیڈ خریدتے ہیں اور وہ ہاتھ سے گر جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, ہمیں اتنا تو آپ میں کیا دنوں تک افسوس ہوتا رہتا ہے کہ یار اتنی ایک قیمتی چیز لی اور ایسے گرنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی. تو ان کی بیٹی بالکل ٹھیک ٹھاک, بالکل صحیح سلامت تھی. اور آپ ذرا مائک پہ بولیے گا. پوری رات روتی ہے, کسی کو سونے نہیں دیتی, یہ روتی رہتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, سارے گھر کے بندے سو نہیں سکتے اس کے مارے. بہت روتی ہے, جب روتی ہے نہ سنتی ہے, نہ سمجھتی ہے, نہ اپنا جسم نہیں سنبھالتی, پورا یہ اس کا جسم نہیں سنبھالتی. پہلے میں کام پہ جاتی تھی تو کچھ ہمارا بن جاتا تھا, اب جب سے یہ بیمار ہوئی ہے, گری ہے, میں نے کام بھی چھوڑ دیا. خیال رکھنے کے لیے ایک بندہ چاہیے اب تو ہر وقت. ہاں, میں نے کام بھی چھوڑ دیا جب سے اس کا خیال کرتی. خرچہ بھی کیسے چلتا ہے گھر کا؟ میاں کو کبھی کام لگتا ہے, مزدوری کرتا ہے, کبھی لگتا ہے کبھی نہیں لگتا, مشکل سے گزارا ہوتا ہے ہمارا. کیا کام کرتا ہے میاں؟ میاں مزدوری کرتے ہیں, جیسے سیمنٹ وغیرہ اور وہ ٹنگاری اٹھاتے ہیں. ان کے لیے ٹھیک. مسز کلثوم بھی ہے کالر ہماری, انہوں نے بھی کال کیا اور ان کے لیے 25 اور ان کے لیے بھی 25,000 انہوں نے بھی دینے کا اعلان کیا ہے. بہت شکر گزار ہوں. تو اب یہ 2 کیسز ہیں آپ کے سامنے. سمیر کا بھی ہم نے آپ کو احوال بتایا اور یہ بچی ٹھیک ہو سکتی ہے. یہ بچی ابھی نہ دیکھ سکتی ہے, نہ اس کا دماغ ٹھیک حالات میں, دماغ بکھر گیا ہے اور اس کی بینائی بالکل نہیں ہے, بینائی اس کی بالکل متاثر ہے. تو اس روتی ہوئی بچی کے چہرے پہ ہم مسکراہٹ لا سکتے ہیں اگر ہمیں. مجھے ایک ذرا تھوڑی سی یہ امید یوں ہے کہ باقی اس کا جو معاملہ ہے وہ ٹھیک ہے, باقی ہاتھ پیر وغیرہ سب اس کے ٹھیک ہیں. جو یہ ویسے اس کا رو رہی ہے, اس کا رونا بھی برا نہیں ہے, اس کے لیے ہے کہ اس کے سارے سینسز چل رہے ہیں. اگر اس کا ایک اچھا آپریشن ہو جائے تو اللہ نے چاہے اس کی بینائی بھی واپس آ سکتی ہے, یہ سن بھی سکے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو بس اسی دعا کے ساتھ بھی کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو صحت دے. وہ دیکھیں وہ سمیر ہے, وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے لیکن وہ نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ فاطمہ ہے جو کہ دیکھ نہیں سکتی. جی جی اچھا ٹھیک ہے. اور ابھی آپ کے اور بچے ہیں ابھی؟ جی میری بیٹی ہے, وہ سامنے سو رہی ہے. اچھا. ایک وہ 3 سال کی ہے. اچھا. اور یہ 8 مہینے کی. ٹھیک ہے. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے بھی رابطہ کیا ہم سے اور انہوں نے دونوں فیملیز کے لیے اپنی طرف سے 1 لاکھ روپے کا اعلان دونوں نے اعلان کیا, سمیر کے لیے بھی اور فاطمہ کے لیے بھی. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے, اور میں امید کرتا ہوں کہ 8 سے 10 لاکھ روپے یہاں اور 8 سے 10 لاکھ روپے یہاں, تقریباً 1.5 لاکھ اور 1.5 لاکھ یا 2.5 لاکھ وہاں یہاں ہو گئے تقریباً. تو بس اب سیگمنٹ کا دائرہ ہمارا وقت محدود ہوتا ہے, ٹرانسمیشن ابھی چل رہی ہے, نمبرز ہمارے آن ہیں. اگر اس طرح کے 20 25 30 40 50 لوگ بھی ہو جائیں گے, 50 لوگ کروڑوں میں سے ہو جائیں گے, 5 لاکھ بھی اگر ان کے ہو گئے وسیم, یہ they can at least go to the hospital, شروع ہو سکتا ہے ان کا سلسلہ. ان کی زندگیاں بہتر ہو جائیں گی, فاطمہ مسکرا سکے گی اور سمیر اپنے پیروں میں کھڑا ہو سکے گا انشاءاللہ. تو ہم اسی امید کے ساتھ بریک لے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا تعاون رہے گا اور ہم ان 2 کے حوالے سے آپ کو اچھی خبر سنائیں گے کہ یہ آپ کی امداد کی وجہ سے بہتر ہوگا انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.